صدام حسین. Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. ایک یتیم بچہ جو آگے جا کر دنیا کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ایک، جس کے مرنے کے 20 سال پورے ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے. صدام حسین عراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تکرت، اور اسی کے پاس ایک گاؤں ہے العوجہ، جہاں پر صدام حسین کے والد حسین عبد المجید اپنی بیوی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے. لیکن صدام حسین کی سٹی عراق کا اسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسلام کے بڑے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام سب عراق میں ہی پیدا ہوئے تھے. لیکن ان سارے پیغمبروں کے بعد بھی یہاں کے لوگ ایک خدا کو بالکل بھول چکے تھے، اور اس ایک خدا کی جگہ پھر سے آگ کی عبادت کرنے لگے تھے. پھر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ نے پورا عرب فتح کرنے کے بعد اپنے جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور پوری دنیا میں سب سے پہلے عراق کو فتح کرو. اور جنرل خالد بن ولید نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد پہلی بار عراق مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا. اور یہ ایک ایسی فتح تھی کہ اگلے 1300 سال تک کوئی بھی مسلمانوں سے عراق نہیں چھین سکا. لیکن آج سے 100 سال پہلے جب عراق پر عثمانیہ خلافت کی حکومت تھی تو دنیا میں بہت بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1، جس میں برٹش امپائر نے پہلی بار مسلمانوں سے عراق چھین لیا اور عراق میں اپنا پپٹ بادشاہ بٹھایا. اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے عرب کنٹریز میں اپنے پپٹ بادشاہ بٹھائے، جن میں بہت سارے بادشاہ تو آج بھی اپنے تخت پر بہت مضبوطی سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عراق کا بادشاہ اپنے ملک کو سنبھال نہیں سکا، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ کو اس کے تخت سے ہٹا دیا گیا. اور اسی دوران عراق کے شہر تکرت میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا صدام حسین. کچھ لوگ اسے ایک ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے ایک ظالم ڈکٹیٹر. لیکن صدام حسین کوئی عام بچہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ مر چکا تھا. اور جب صدام حسین کی ماں کو اس کے شوہر کے مرنے کا پتہ چلا تو اس نے صدام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سوسائڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک یتیم بچہ ہونے کی وجہ سے صدام حسین کی ماں صدام کو فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے سنبھال نہیں سکی، اور آخر صدام حسین کی والدہ نے کچھ ہی عرصے بعد ایک شخص سے شادی کر لی. لیکن صدام حسین کا سوتیلا باپ اس پر اتنا ظلم کرنے لگا تھا کہ صرف 10 سال کی عمر میں صدام اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور جا کر اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا. اور اس سب کے بعد صدام حسین کی زندگی بالکل بدل چکی تھی، کیونکہ اس کے ماموں کا تعلق عراق کی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی بات پارٹی سے تھا. Every man in this room understands the gravity of our decision. اور اس پارٹی میں صرف 100 اور 200 لوگ ہی تھے. اور صدام حسین کے ماموں جن کا تعلق ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی سے تھا، وہ برٹشر کی اس پپٹ گورنمنٹ کے بالکل خلاف تھے اور سارے عرب کنٹریز کو یونائٹ کر کے ایک ہی ملک بنانا چاہتے تھے. اور یہی سیم آئیڈیالوجی بھی صدام حسین کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی. اور صدام حسین نے بہت ہی چھوٹی ایج میں بات پارٹی جوائن کر لی. اور اس پارٹی کے سارے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ صدام حسین کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ اس پارٹی کا سب سے بہادر ممبر ہے. جیسے ہی صدام حسین نے اس پارٹی کو جوائن کیا تو اس پارٹی کے لوگ امریکہ کی CIA کے ساتھ مل کر اس وقت کے عراق کے پرائم منسٹر کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے. اور یہ اتنا مشکل پلان تھا، اسی لیے انہیں اس کام کے لیے بہت ہی خطرناک بندوں کی تلاش تھی. تو آف کورس انہوں نے اس کام کے لیے
24 سال کے عمر کے لڑکے صدام حسین کو اس کام کے لیے چنا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب صدام حسین امریکہ کی CIA کے بہت ہی قریب آ چکا تھا۔ لیکن صدام حسین کو اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے جا کر یہی امریکہ ہی اسے قتل کروائے گی۔ جب باک پارٹی نے عراق کے پرائم منسٹر کو مارنے کے لیے صدام حسین کو چنا، جس کے بعد صدام حسین نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جا کر پرائم منسٹر کی گاڑیوں پر گولیوں کی برسات کر دی۔ لیکن اتنی گولیاں چلانے کے باوجود بھی پرائم منسٹر قاسم بچ گیا اور مجبوراً صدام حسین عراق کو چھوڑ کر ایجپٹ بھاگ گیا۔ صدام حسین کا سارا پلان تو فیل ہو چکا تھا، لیکن صدام حسین کی اس بہادری کو دیکھ کر بہت سارے طاقتور لوگ اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے، جیسا کہ امریکہ کی CIA، اور وہ صدام حسین کو عراق کے فیوچر لیڈر کے طور پر تیار کرنے لگے۔